بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق اللہ العظیم. دیکھو محترم دوستو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ابھی انشاءاللہ جو بات ہوگی، پچھلی جو بات گزری تھی وہ ایمان کامل کی علامتیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات آ گئی. انشاءاللہ ابھی جو عنوان ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھے. معاملات ایک دین کا ایک شعبہ ہے. اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، سمجھے نا، یہ دین کے شعبے ہیں. اس میں معاملات کو صاف رکھے. بعض مرتبہ انسان کی عبادتیں بہت اچھی ہوتی ہے، خوب ہوتی ہے، لیکن معاملات کی کمی کی وجہ سے ان عبادتوں کا نور چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں سنے بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بھی دیکھے. معاملات کی صفائی دین کا اہم رکن ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے. وہ دین کا اہم رکن ہے، معاملات کی درستی اور اس کی صفائی. یعنی انسان کا مطلب، انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا، یہ دین کا بہت اہم باب ہے. معاملہ کس کو کہتے ہیں؟ لینا دینا. جو لین دین ہے نا، اس کو معاشرت کہتے، اس کو معاملات کہتے ہیں. اب یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لینا دینا، اس کو کہتے ہیں معاملات. اور ایک ہے معاشرت، رہن سہن کو معاشرت کہتے ہیں. جی، معاشرت میں لباس آتا ہے، ہمارا رہنا اور سہنا کیسا ہے، کون سا طریقہ ہے، گھروں میں ہم کیسے رہتے ہیں، اسلامی طریقہ ہے یا یورپین طریقہ ہے، یہ سارا معاشرت میں آتا ہے. تو معاملات جو ہے وہ لینا دینا، جس میں خاص کر کے بزنس جو ہوتا ہے، یہ معاملات ہے. کسی سے قرض لینا، کسی کو قرض دینا، جی، یہ سارا معاملات ہے. تو سمجھ لے، تو معاملات ایک اہم رکن ہے. لیکن افسوس یہ ہے دین کا، افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے، ایک سائڈ پر کر دیا. ہم نے دین کو صرف چند عبادات، مثلا نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، وظائف اور اوراد میں منحصر کر لیا ہے. سمجھے؟ ہم نے عام طور پر یہی حال ہے کہ دین کو صرف چند عبادات، مثلا نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، وظائف اور اوراد میں منحصر کر لیا ہے. لیکن روپیے پیسے کے لین دین کا جو باب ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. حالانکہ اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے، اسلامی شریعت کے احکام کا جب جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہے، عبادات سے متعلق جو احکام ہے وہ 1/4 ہے. اگر 4 حصے کرو تو 1 حصہ ہے، اور 3/4 3 حصے اس میں احکام معاملات معاشرت سے متعلق. بتاؤ، فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں. اس کا نام ہے ہدایہ. ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سارے مسائل ہے. اس کتاب میں طہارت سے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کتاب میں جمع ہے. جی، وہ سب اس کتاب میں جمع ہے. اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں، 4 والیوم ہیں. پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ، روزے اور حج کے احکام بیان کیے. یہ سب عبادت ہے. اور باقی 3 جلدیں، 3 والیوم معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کے احکام کا 1/4 حصہ عبادت سے متعلق ہے اور 3/4 حصہ معاملات سے متعلق ہے. تو ہم نے کتنا بڑا دین چھوڑا ہوا ہے. ہم نے عبادت کا دین پکڑ لیا اور سمجھتے کہ ہم بڑے عبادت گزار بن گئے. جی، بہت سارا دین ہم سے چھوٹا ہوا ہے. جی، اب معاملات کی خرابی کا اثر عبادات پر پڑتا ہے. جس عبادت کو ہم نے دین ہی سمجھا پورا کا پورا، اور باقی جو عبادتیں ہیں، باقی جو معاملات اور معاشرت اس کو دین نہیں سمجھا، تو اس کی جو خرابی ہوگی اس کا اثر ہماری عبادتوں پر پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا ایک مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپیے پیسے کے معاملات میں حلال اور حرام کا اور جائز اور ناجائز کا امتیاز نہ رکھے، فرق نہ رکھے، تو عبادت پر بھی اس کا اثر واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادت ادا ہو جائے لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے ہاں بکھرے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر پکارتے ہیں کہ اللہ میرا یہ مقصد پورا کر دیجئے، فلاں مقصد پورا کر دیجئے. بڑی عاجزی سے الہا و زاری کے ساتھ یہ دعائیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے معاملات خراب ہوتے. ان کا کھانا ان کا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے، ان کا جسم حرام آمدنی سے پرورش پایا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دیکھا، معاملات کی خرابی کا اثر دعاؤں پر پڑا، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. بہت اہم دین ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ رکھے. اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ معاملات تو پڑتے ہی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. دوسری جتنی عبادات ہے اگر ان میں کوتاہی ہو جائے
یاد رکھو دوسرا فرق کیا ہے عبادات میں اور یہ معاملات میں؟ جی پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم عبادت اچھی کر رہے ہیں تو معاملات خراب ہے تو اس کا اثر عبادت پر پڑتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی آسان ہے۔ مثلا نمازیں چھوٹ گئی تو اب اپنی زندگی میں قضا نماز ادا کر لو، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکے تو وصیت کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں میری نماز ادا نہ ہوئی ہو تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ چاہے تم 1000 توبہ کرتے رہو، 1000 نفلیں پڑھتے رہو، اس لیے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معاملات دیکھو، کیونکہ معاملات کو سمجھنے کے لیے اب قصے سے سمجھ سکیں گے کہ کس نے کیسا کیا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاملات کیا ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور ہم رات دن کیا کر رہے ہیں، اس لیے مثال سے اس کو سمجھے۔ اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیم میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے معمولات، نوافل، اوراد، وظائف پورے نہیں کیے تو اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے، اور مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپیے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو مجھے اس مرید سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے، دیکھو، نفرت ہو جاتی۔ جی اب ذرا سوچے، ہم معاملات کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ عبادت تو ہماری بڑی ظاہری بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہماری عبادتوں کو دیکھ کر، اور معاملات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ بھی جاتے کہ یار یہ بندے ایسے ہوتے، جس سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ایک سبق آموز واقعہ سنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جن کو آپ نے خلافت بھی عطا فرما دی تھی، ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی اور بچے کو بھی ملوایا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت والا نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور پھر ویسے ہی پوچھ لیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے۔ پوچھ لیا کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر 13 سال ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا ٹکٹ لیا تھا؟ کیونکہ 12 سال کی بچے کی عمر تک آدھا ٹکٹ ہوتا ہے، اور 12 کے اوپر انڈیا میں قانون تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اور 12 کے اوپر جو بچہ اس کو فل ٹکٹ ہوتی تھی، جو بس وغیرہ میں جاتے تھے سرکاری۔ تو آپ نے پوچھ لیا کہ بچے کی عمر کا پورا ٹکٹ لیا ہے، کیونکہ ابھی اس کی 13 سال عمر تھی، تو 12 اور 13 میں فرق نہیں لگتا ہے، تو پورا ٹکٹ لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آدھا ٹکٹ کیسے لیا جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قانون تو یہی ہے کہ 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لینا چاہیے، اور یہ بچہ اگرچہ 13 سال کا ہے لیکن دکھنے میں تو 12 سال کا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ یہ تو انہوں نے حضرت نے کارگزار لی۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو خلافت دی تھی،
فرمایا تم کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کرایا یہ حرام کرایا، جب قانونی ہے کہ 13 سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے، اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا۔ بھائی پانی، اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا، تو فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لیے اور آپ نے چوری کر لی، ریلوے کی چوری کی۔ اور چوری کرنے والا اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے چوری کر لی، اور جو شخص چوری اور غصب کرے ایسا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا۔ لہذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت واپس لے لیتا ہوں۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرما لی، حالانکہ اپنے اوراد اور وظائف میں اور عبادات اور نوافل میں، تہجد اور اشراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقے پر مکمل تھے، لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا، صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلب فرمائی۔ بھائی پوڑی جو ہے تانا پسم کھکڑائن کھولیون بدل نہ ہو پڑی، صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سب کر لیتے۔ دیکھو معاملات بتا رہے۔ آج انسان کو پیسوں کی محبت کی وجہ سے ایسے بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو ٹکٹ کیسے لے لیا، اور عام طور پر یہ چلتا ہے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ چلو ڈبو مارو، پونی مت آواز ڈائری کا لے گا۔ تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے، جو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پر لائن میں کھڑے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر ٹکٹ کی لائن میں، راشن کی لائن میں، بس کی لائن میں، تو ہم لائن میں کھڑے ہیں تو ہمارا جو نمبر جہاں ہے ہم وہیں سے چلے۔ بعض مرتبہ ہم آئے ہیں لیٹ اور بیچ میں گھس جاتے کسی طریقے سے، کوئی بھی ہمیں بیچ میں جانے دے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن ہم نے لوگوں کا حق مارا۔ اب اس کو کوئی حق مارنا سمجھتا ہی نہیں، اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ تو میں تم لیٹ آئے ہیں، یہاں 15 آدمی کھڑے ہیں، تو تم 15 کے پیچھے 16ویں نمبر پر جاؤ۔ یہ 16ویں کے بجائے بیچ میں 5ویں نمبر پر چلا جاتا ہے اور کسی طریقے سے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی پہچان والا ہوتا ہے تو پہچان والے کے ساتھ ساتھ بات کرتے کرتے اس میں چلا گیا، تو یہ 10 آدمیوں کا جو نمبر تھا، تو تم اس سے پہلے چلے گئے تو ان کا حق نہیں مارا، ان کو معاف کرانے کیسے جاؤں گے؟ ابھی تو عام طور پر ہوتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ سے دعا کرو، اپنی جگہ پر کھڑے رہو کہ ہمارا نمبر آئے گا تو ہم جائیں گے۔ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ تو گویا کوئی اگر سمجھاوے تو کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیسی باتیں کرتے، تو سب چلتا ہے۔ جی یہ حضرت تھانوی ایسے ٹکٹ کے اندر بھی، ایسے دوسری چیزوں میں بھی، جیسے ابھی ایک سواری ہے 4 آدمی کی، تو اس میں 5-6 بیٹھ جاتے ہیں، بولے نہیں چلتا ہے، چلاؤ، چلے گا نہیں، جو قانون ہے قانون کے حساب سے چلو۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت تھی کہ جب کبھی ریلوے میں سفر کرو اور تمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو۔ جیسے ہوائی جہاز میں ہوتا ہے کہ چوری چھپے سے
تمہیں 20 کلو کی اجازت دی ہے، تم چوری چھپے سے 5 کلو زیادہ لے لیا کسی کو پیسے دے کر، بھائی 5 کلو زیادہ لینے اگر اس کی پیسے بھرنے جاتے ہو تو 5,000 ہوتے ہیں، اور تم نے 500 کسی کو دے کر 5,000 کا 5 کلو کا سامان نکلوا دیا تو نکل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ معاملات ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی کہ تم نے ایک ہوائی جہاز کا قانون تھا تو تم نے زائد سامان کیوں لیا، اور لیا تو اس کو چوری کی تم نے، اس نے حق مارا ہے. ایسے ریلوے کا بھی ہوتا ہے، ایسے بس کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بس کے اندر آپ کو 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہے تو آپ 4 بیگ مت جمع کرو، پھر اس سے لڑائی کر کے کسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک عام ایسا بن گیا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. جی تو فرمایا اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ، زائد سامان کا کرایہ ادا کرو، پھر سفر کرو. خود حضرت والا کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچے. حضرت کا خود واقعہ، سفر کے ارادے سے ریلوے اسٹیشن پہنچے، گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا. آپ اپنا سامان لے کر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھا، اور جا کر لائن میں لگ گئے. اتفاق سے گاڑی میں ساتھ جانے والا گارڈ وہاں آ گیا. آپ لائن میں کھڑے تھے تو وہ گارڈ جو گاڑی لے کے جانے والا تھا وہ آ گیا، اور حضرت والا کو دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ وہاں ریلوے اسٹیشن والے جانتے تھے کہ حضرت ہے. پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں. گارڈ نے کہا کہ آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ارے اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی کتنی بڑی مدد ہے کہ ہمارا سارا سامان نکال دیا اس نے. تو اللہ اللہ، ہم بھی سب کچھ کر چکے ہیں، اللہ معاف کرے. تو استغفار کرتے، ہوائی جہاز میں بہت کچھ کام کیا ایسا، اور پھر اس کو اللہ کی مدد سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتنی بڑی مدد آ گئی. تو فرمایا تو وہ گارڈ خود کہہ رہا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے، بھائی چلو اللہ کی مدد آ گئی اب تو چلو. تو وہ گارڈ کو کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ گارڈ نے کہا کہ آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں. حضرت نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤں گے؟ گارڈ نے کہا کہ میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا. حضرت نے پوچھا کہ اس اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا کہ اس اسٹیشن پر دوسرا گارڈ آئے گا، میں اس کو بتا دوں گا کہ حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ مت کرنا. حضرت نے پوچھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ تو گارڈ نے کہا کہ وہ تو اور آگے جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کا اسٹیشن آ جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے جاؤں گا. تو وہ کس نے کہا اس سے آگے کہاں جاؤں گے؟ تو کہا آخرت کی طرف جانے والا ہوں میں تو اس سے آگے اور آخرت کی طرف جانے والا ہوں، اور اپنی قبر میں جاؤں گا، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ دیکھو اس گارڈ کو بھی دعوت دے دی، اس کو کہتے ہیں دعوت کا طریقہ. دیکھو فرمایا میں تو اس گارڈ کے اس کے بعد پھر وہاں کون سا گارڈ ملے گا؟ جب وہاں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو یہ گارڈ کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر مجھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ ادا کیے بغیر جو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں تک دماغ پہنچا. اس گارڈ کو پوری آخرت کی بات بتا دے. تو یہ تھا. تو اس گارڈ نے کہا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک مسئلے پر اس گارڈ کی زندگی بھر اس کی ہدایت اس کو مل گئی کہ کیسے کرنا چاہیے. انہوں نے تو وزن کرایا، لیکن اس گارڈ کو ہدایت بھی دے دی کہ میرے تو آگے جانا ہے، اور قبر میں سوال پوچھے گا کہ اس ریلوے اسٹیشن پر تم نے کرایہ ادا کیے بغیر کیوں چلے گئے، تو کیا جواب دوں گے. چنانچہ وہاں یہ بات مشہور تھی، وہاں پر یہ بات حضرت جہاں رہتے تھے وہاں پر یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے آفس میں اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا، کوئی بھی آدمی ریلوے کے آفس میں آ کر اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص تھانہ بھون جانے والا ہے.
یہ شخص تھانہ بھون، کیوں کہ حضرت پوچھیں گے کہ تم نے سامان کا وزن کرایا تھا؟ تو کوئی بھی اسٹیشن سے کوئی بھی انسان اپنا سامان کا وزن کرا رہا ہے تو وہ گارڈ اور وہاں اسٹیشن ماسٹر سمجھ جاتے تھے کہ یہ تھانہ بھون جانے والا ہے یا تھانہ بھون سے آیا ہوا ہے. تو حضرت کی ایسا مشہور ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ہے، حضرت والا کی بہت سی باتیں لوگوں نے لے کر مشہور کر دی، لیکن یہ پہلو کہ ایک پیسہ بھی شریعت کے خلاف کسی ذریعے سے ہمارے پاس نہ آئے. بتاؤ، آج کل لوگ لائٹ کے میٹر پر چوری کرتے ہیں کہ بھائی بل زیادہ آتا ہے تو کیا کرو. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی بل کم آوے تو اس کے پوائنٹ کو کچھ بدلتے، جو اس کے انجینئر ہوتے ہیں مان جان کرنے والے. کچھ لوگ میٹر کو بند رکھتے ہیں کہ بھائی دن میں رات میں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں اور دن میں میٹر پر چلتا اور رات میں بجلی زیادہ استعمال ہوتی. تو ایسے لوگ کر رہے ہیں اور اس کو کوئی برا نہیں مانا جا رہا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سننے والوں میں سے اگر میٹر کی بھی چوری کی ہے تو وہ سارا اندازہ لگا کر اس ریلوے یعنی جو لائٹ بل والوں کو اس کا ادا کر دینا چاہیے. دنیا کے اندر کچھ لوگ پانی کی چوری کرتے ہیں کہ موٹر لگا کر اپنی ٹینکوں میں پہلے بھر دیتے ہیں، دوسرے کا حق مار دیتے. کسی کے پاس موٹر نہیں، اس کو پانی نہیں ملتا. تو یہ یاد رکھے، یہ معاملات ہے کہ تمہیں پانی کم استعمال کرو. موٹر لگائیں گے، گاؤں والے کو کوئی بولنے جاتے تو بولے پانی نہیں ملتا. تو پانی تو ضرورت کا ملتا ہے، فضول والا نہیں ملتا ہے. تم فضولیات میں استعمال کرتے ہو. لائٹ ضرورت کی ملتی ہے، ہم لائٹ سے پھر کھانا بھی بناتے ہیں کیونکہ ابھی بل تو بھرنا نہیں ہے. چلو بھائی اسی پر کھانا بناؤ تو گیس بچ جائے گا. یہ سب معاملات کی خرابی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. یہ سب معاملات کی خرابی ہے. ارے کیا ہوا، بند ہو گیا؟ کب سے بند ہو گیا تھا؟ یا اللہ. اوہ کتنا چھوٹ گیا، کتنا 7:06. اوہو 26 منٹ. اچھا چلو ابھی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ میں بھی دیکھا نہیں. اللہ اکبر، معاملت کو دیکھا ہی نہیں. سب ادھر سے ٹھیک ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت کے یہاں مشہور ہو چکا تھا کہ ایک پیسہ بھی شریعت کے خلاف کسی ذریعے سے ہمارے پاس نہ آئے. حضرت یہ پہلو نظر سے اوجھل ہو گیا ہے. تو میں بتا رہا کہ دیکھو آج ہم اپنے گھروں کے اندر لائٹ بل کی چوری کرتے ہیں، پانی کی چوری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی چوری کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا ہمارا؟ اور ایک طرف ہم تہجد گزار بھی ہے، وظائف بھی خود پڑھتے ہیں، خوب ہمارے 26 صورتیں پوری ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے وظائف پڑھتے ہیں، اور ایک طرف چوری ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. اصل دین تو یہ ہے کچھ بھی مت پڑھو، معاملات کو صاف رکھو اور 5 وقت کی فرض نمازیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو ادا کر لو، ختم ہوگی. کوئی بڑی بڑی نوافل نہ ہوگی. معاملات صاف رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. آج ہم معاملات میں بہت گڑبڑ کر رہے ہیں
کیونکہ معاملات عبادات میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، اس لیے عبادت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور معاملات کے اندر کیا ہے، کچھ خرچ ہوتا ہے، کچھ کمی لگتی ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے اگر لائٹ کو استعمال کیا بل زیادہ آیا تو ابھی زیادہ پیسے کہاں سے نکالے، تو کم استعمال کر. پانی کم ملا ہے، اب بہت زیادہ مجھے تو پانی چاہیے، تو پانی کو اس کم کے اندر استعمال کرو. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے اگر ایسے یہ سننے والے جتنے ہیں تو اپنے معاملات کو درست کر لے اور اپنے آپ کو بہت ہی قانوناً شریعت اور جو حکومت کا قانون اس کے حساب سے اپنے آپ کو چلائے. اس لیے کہ یہ معاملات کی خرابی جو ہے کہاں معاف کرانے جائیں گے؟ اگر ہم نے لائٹ کی چوری کی ہے تو کہاں کرانے جائیں گے معاف؟ جی پانی کی ہے تو پورے گاؤں والوں کا حق ہے، اس میں تم نے زیادہ لے لیا موٹر لگا، کہاں معاف کرانے جائیں گے پورے گاؤں والوں کو؟ تو یہ ہے کہ یہ اس لیے معاملات کی خرابی میں بہت زیادہ مشکل یہ ہے کہ کہاں کہاں تو معاف کرانے جائیں گے. تو فرمایا آج ہماری نظروں سے یہ پہلو اوجھل ہو گیا. آج کتنے لوگ اس قسم کے معاملات کے اندر مبتلا ہے کہ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ معاملات شریعت کے خلاف اور ناجائز کر رہے ہیں. ایک ساتھی کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا ہے جو میٹر میں کچھ کر دیتا ہے اور رات میں وہ ہم کر دے وے اور دن میں ہم استعمال کریں میٹر کے ساتھ اور رات میں ڈائریکٹ کر دے، تو کیا آپ اس بارے میں اجازت دیتے ہیں؟ اور وہاں عام ماحول تھا اس علاقے میں، ہر ایک دیکھو تو اپنے آپ کو وہ میٹر کی چوری کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس لائٹ بل زیادہ آتا ہے، بھرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم استعمال کرو، صرف رات میں استعمال کرو، دن میں مت استعمال کرو. لیکن اگر یہ چوری کروں گے تو فائدہ تو ہو جائے گا بھائی، 3000 کے بل کے بجائے سے 1000 آئے گا، لیکن معاف کرانے کہاں جاؤں گے؟ اور کیا پتا تمہارا 2000 بچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایسی پریشانی ڈالے گا جو 2000 کے بجائے 5000 چلا جائے گا. تو بچا کدھر؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہاں پر چوری کی تو ہمارے 2000 بچ گئے، 1000 ادا کیا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ 2000 بچے نہیں ہیں، اللہ اسی مہینے میں کوئی ایسی مصیبت ڈالیں گے 2 کی جگہ 4 چلا جائے گا، اور اس پر وہ سوچتا نہیں کہ ارے یار یہ تو 4 بھرنا پڑا، اس سے اچھا کہ 2 اچھا تھا، اور وہ 4 مجبوراً بھرے گا. ایسے حالات اس کے بگڑیں گے. اس لیے یاد رکھے کہ کہیں سے بھی چوری کر کے پیسہ بچتا نہیں ہے، اور جو بچا ہے اس میں برکتیں نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے جو بچا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اور بھرنا پڑے گا. اس لیے یاد رکھے اس بارے میں. تو یہ ہے کہ حرام مال ہمارے، اگر ہم نے غلط کام کر کے چند پیسے بچا لیے تو وہ چند پیسے حرام ہو گئے. یاد رکھنا، جیسے 3000 کا بل تھا، تم نے بچا لیا اور 1000 بھرا تو 2000 بچا لیے، تو یہ حرام ہو گئے. اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اس کے برے اثرات ہمارے مال میں پھیل گئے. اب 2000 حرام مال کا ہمارے مال کے ساتھ مل گیا تو پورا مال کے اندر برے اثرات آ گئے. پھر اسی مال میں سے ہم کھانا کھا رہے، پھر اسی سے ہم کپڑے بنا رہے، اسی سے ہم لباس تیار کر رہے، اسی سے ہم دوسروں کو کھانا کھلا رہے، جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی حرام ہو رہی ہے. پوری زندگی حرام ہو رہی ہے، اور ہم چونکہ بے حس ہو گئے، اس لیے حرام مال اور حرام آمدنی کے برے نتائج کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے. یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچا رہا ہے، یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچا رہا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالی احساس عطا فرماتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے. جی یہ کون ہے؟
بھائی اس کو کوئی میوٹ کرے. ہاں یہ ہے. چلو تو دیکھو بہت اہم چیزیں ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چند مشکوک لقمے کھانا. مولانا یعقوب صاحب کی علماء دیوبند کے جو واقعات تھے اس میں گئے تھے مولانا یعقوب صاحب, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاد تھے, دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا. بعد میں پتا چلا کہ اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے. بعد میں پتا چلا مشکوک یعنی ایسی چیزیں مل گئے تو اس کو کہتے ہیں شک والے. فرماتے کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا. پیور حرام نہیں تھی, مشکوک تھی, لیکن وہ اللہ والے اتنے پیور تھے کہ جن کے پیٹ میں مشکوک لقمے بھی چلے گئے تو فرمایا اس کا اثر میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا. تو بتاؤ ہمارے اندر ابھی نور ہی نہیں ہے, اس لیے ظلمت کا پتہ ہی نہیں چلتا, ظلمت بڑھتی جا رہی. اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے اور طبیعت میں یہ داعیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں, فلاں گناہ کر لوں. حرام مال سے یہ ظلمت پیدا ہوتی ہے, حرام مال سے یہ ظلمت پیدا ہوتی ہے. حرام کی دو قسمیں ہیں جی. یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے, یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے اور گناہ ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے, اس وجہ سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے اور گناہ ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے. پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے, جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ حرام ہے, جیسے رشوت کا مال, سود کا مال, جوا کا مال, دھوکے کا مال, چوری کا مال وغیرہ وغیرہ. یہ تو کھلا حرام ہے جس کو لوگ جانتے ہیں. لیکن حرام کی دوسری قسم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں مل رہی ہے. اس دوسرے قسم کی تفصیل کو سنیے. کیونکہ پہلی تو کھلی حرام ہے, وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے, اس سے تو ہم بچ بھی لیتے ہیں. نہیں بولے رشوت لینا حرام ہے, رشوت لینا حرام ہے. وہ رشوت نہیں لے گا لیکن چوری کرے گا, کہیں لائٹ کی, کہیں پانی کی, کہیں وزن کی, کہیں نہ کہیں چوری کرے گا, رشوت نہیں لے گا. کیونکہ رشوت کو تو گناہ سمجھا, اس کو گناہ نہیں سمجھا. ہاں, اس لیے انسان وہ گناہ جس کو گناہ سمجھتا ہے اس سے تو بچ رہا ہے, لیکن وہ گناہ جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے اس سے بچتا ہی نہیں. تو دوسری قسم کا وہ گناہ ہے کہ جس کو گناہ وہ سمجھا نہیں ہے. اس کی تفصیل سنو. اس کے لیے سنو, ملکیت متعین ہونی چاہیے. گھروں کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ملکیت ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معاملہ چاہے بھائیوں کے درمیان ہو, باپ بیٹے کے درمیان ہو, سمجھے نا, معاملات دیکھو بھائیوں کے درمیان, بھائی کے درمیان, دوسرا باپ اور بیٹے کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان ہو, وہ معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے چاہیے. یہ سنے, دھیان سے سنے, یہ ہمارے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے کہ فرمایا بھائیوں کے معاملات اور میاں بیوی کے معاملات بے غبار ہو, بالکل صاف ہو, ان میں کوئی غبار نہ ہونا چاہیے. اور ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ بیوی کی کیا ملکیت ہے, شوہر کی کیا ملکیت ہے.
رہتے ہیں ایک ساتھ میں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت طے ہونی چاہیے. بھائیوں میں بھی بھائی ایک ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے کہ بھائی یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے. لیکن آج کہتے ہیں نہیں یار بھائی محبت میں رہتے ہیں، اس میں کیا طے کرنا. ارے یہ طے کرنا یہی سب سے بڑی محبت ہے، اور وہ محبت کے عنوان پر بے دینی ہوتی ہے. آج کل ایسی باتیں بھی کوئی لوگ پسند نہیں کرتے، یار کیسے ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے. سنو آپس میں ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز باپ کی ملکیت ہے، کون سی چیز بیٹی کی ملکیت ہے، کون سی چیز شوہر کی ملکیت ہے، کون سی چیز بیوی کی ملکیت ہے، کون سی چیز ایک بھائی کی ہے اور کون سی چیز دوسرے بھائی کی ہے. یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، یعنی بھائیوں کی طرح رہو لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح آپس میں رہو محبت سے، لیکن معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح، یعنی ہر ایک کی ملکیت متعین ہونی چاہیے. مثلا اگر قرض کا لین دین کیا جا رہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ قرض کا معاملہ ہے، اتنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگی، یہ لکھ لو. ایسا نہیں کہ بھائی ہے تو دے دے گا کبھی بھی، نہیں، بھائی کو بھی قرض دیا ہے اس کو بھی لکھ لو، باقاعدہ اس میں گواہوں کی سگنیچر ہو یا وکیل کی حاضری میں لکھا جائے، چاہے چھوٹا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. اب لوگ اس کو کہتے ہیں یار ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ الگ چیز ہے، معاملات کو جو شریعت کے مطابق کرنا الگ چیز ہے، اس سے بھروسہ کے خلاف نہیں ہوتا ہے. یہ لکھنا ضروری ہے. لیکن آج کہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اگر ایسا لکھنا ہے تو مجھے مت دو، ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ گڑبڑ والا آدمی. صاف دل کا آدمی ہوگا بھائی کوئی بات نہیں، لکھ لو. آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں ہے. اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت میں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یعنی باپ کا کاروبار ہے، بیٹا اس میں کام کر رہا ہے. اب بیٹا کام وغیرہ تو طے کر لو کہ بیٹے کو کہہ دو تمہاری اتنی پگار ہوگی، یعنی ایک ورکر کے حساب سے، یا کہہ دو کہ اس میں سے جو نفع آئے گا تمہیں اتنا % ملے گا. کاروبار باپ کا ہے لیکن بیٹا اس میں پارٹنر ہو یا پھر ملازم ہو. لیکن آج تو ویسے ہی کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں، گھر کا خرچہ چل رہا ہے. تو فرمایا ویسے ہی باپ کی مفت مدد، فرمایا آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت میں کر رہا ہے، یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر رہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں. مگر تجارت ہو رہی ہے، میلیں قائم ہو رہی ہے، دکانیں بڑھتی جا رہی ہے، مال اور جائیداد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیرت کی بات ہے، بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے، یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر لیا، کسی نے کم خرچ کیا، یا ایک بھائی نے مکان بنا لیا دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا، بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اب آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے کم ملا. اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ لامتناہی ہوتے ہیں، پھر ان کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اب اپنے پر غور کرے کہ ہمارے کیا کیا معاملات ہیں. میاں بیوی بھی آپس میں بیٹھے، اور اگر باپ بیٹے ہیں تو ان کو بھی بتا دے کہ کیا کسے کرے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سوچے اس کے اوپر، علماء سے پوچھے، مفتیان کرام سے پوچھے کہ کیا شریعت ہے، کیسے کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی راستہ کھولیں گے اور ہم دین پر، یہ بھی دین ہے،
جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے اس طریقے سے معاملات کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی واجب اور فرض ہے، ورنہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا حقوق مارے جاتے ہیں۔ وہ حقوق تو جو مارے ہم نے، وزن کے، لائٹ کے، پانی کے، تو اس کے ذریعے سے جو بچوں کی پرورش ہوئی ہے، اب وہ بچوں کی پرورش کیسے بچے دیندار بن سکیں گے بتاؤ؟ قصور ماں باپ کا ہے۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں اولاد ایسی ہے، ویسی ہے، تیسی ہے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ کیا تم نے اسلامی معاملات کی صفائی کے ساتھ کام کیا ہے؟ برسوں تک لائٹ میں چوری ہوئی اور اس سے بچے پلتے رہے، اور وہ بچے بڑے ہوئے، نافرمان، جھگڑے ہو رہے، تو یہ کیا لگایا؟ تو یاد رکھے سب کا سب قصور اپنا ہوتا ہے، اور ہم قصور دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کا قصور نہیں ہے، ہمیشہ اپنا قصور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے اللہ ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور سمجھا دے، اور سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے معاملات کو صاف صاف کر دے، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے۔